السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سیرت النبی کا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ نیک کام جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں اور برکت اور مدد کرے گا، اور یقیناً آپ کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہم سیرت النبی کا پارٹ 2 آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پارٹ 1 ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو پارٹ 1 نہیں ملا، آپ کے سامنے پارٹ 2 سامنے آ رہا ہے، تو ہماری ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے پارٹ 1 پہلے واچ کر لیجئے، پھر واچ ٹائم پارٹ 2 کی طرف آئیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا پارٹ 1 کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں آپ کو پارٹ 1 کا ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، اور پارٹ 3 میں آپ کو پارٹ 2 کا ڈسکرپشن میں لنک مل جایا کرے گا۔ تو ہم پارٹ بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے میں پڑھا تھا کہ ابتدائی عرب کے جو حالات تھے وہ ہم نے بحث کیے، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آج ہم سیرت النبی کے پارٹ 2 میں ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی حالات کا آغاز کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل مبارک پاکیزہ ترین ہے۔ نسب مبارک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی دادا کا، پھر پردادا کا، ماں باپ، اس کے جو نسب مبارک تھا وہ پاکیزہ ترین تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس نسب میں مبعوث فرمانا تھا جو کہ نہایت ہی پاکیزہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز ترین خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، جو عزت و وقار، مہمان نوازی اور شرافت میں مشہور تھے۔ عالم وسالم مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے۔ والد محترم کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھا، اور والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جو ہے وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم ہو کر تشریف لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت کی تاریخ ہے اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو کچھ اس کو 12 ربیع الاول قرار دیتے ہیں، کچھ اس کو 9 ربیع الاول بھی قرار دیتے ہیں، اور کچھ 8 بھی قرار دیتے ہیں، اور کچھ اور بھی قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں 10 محرم بھی لکھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس کی منتخب تاریخ جو مشہور 2 تاریخیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک 12 ربیع الاول اور ایک 9 ربیع الاول۔ تو سال جو ہے وہ عام الفیل تھا، اور جگہ مکہ مکرمہ تھی، بیت اللہ جو ہے بیت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت عبد المطلب کا گھر تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت دنیا میں کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں، جن میں بہت سی شامل ہیں، جن میں ہم آپ کو تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں۔ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے چل رہا تھا وہ بجھ گیا تھا، اور ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے چل رہا تھا وہ بجھ گیا تھا۔ کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ شام کے بحیرہ تبتریہ کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ مکہ میں ایک نور دیکھا گیا جس سے شام کے محلات روشن ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ سب عظیم ہستی کی آنے کی علامتیں تھیں۔ تو عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے کو دیہات کی سادہ فضا میں پرورش کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت صوبیہ قلیل مدت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ، جن کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوئیں، یہ 2 تھی خاتون۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں جس بکری کا دودھ کم تھا وہ بھرپور ہونے لگی، یعنی اپنے کی آمد سے اب حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو لے گئیں، تو ہم لمحہ بلمحہ تو ڈسکس نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ جب ان کو لے گئیں تو ان کی بکری جو دودھ کم دیتی تھی وہ اب زیادہ دینے لگی۔ خشک زمین پر ان کا گھر آباد ہو گیا، ان کی سواریاں تیز چلنے لگیں، ان کی سواری جو تھی جو پیچھے رہ جاتی تھی وہ تیز ہونے لگی۔ سارا قافلہ قبیلہ کہتا تھا حلیمہ تم بہت ہی خوش نصیب ہو۔ تو 4 سال کی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک کو نکال کر زمزم سے دھویا، شیطان کا حصہ نکال دیا، دوبارہ سینہ بند کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی پاکیزہ اور نبوت کی تاریخی علامات ہیں، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بھی آنی ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اس لیے یہ ان کی تھوڑی بہت علامات تھیں۔ حضرت حلیمہ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ یعنی حضرت حلیمہ کو ڈر تھا کہ کہیں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو کہیں میں اس کو ضائع نہ کر دوں، اس لیے انہوں نے ان کی اصل ماں کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ پھر یتیم ہو گئے، چونکہ والد صاحب تو پہلی پیدائش سے وفات پا چکے تھے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خادمہ ام ایمن نے مکہ واپس پہنچایا۔
اس کے بعد آپ کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی، جو آپ کو بہت ہی چاہتے تھے، لیکن 8 سال کی عمر میں وہ حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ چچا عبد الطالب کی زیر کفالت میں آئے، انہوں نے ان کا ذمہ اٹھایا اور چچا ابو طالب نے لیا، انہوں نے زندگی بھر آپ کے ساتھ نبھایا۔ تو یہ پارٹ 2 بھی ماشاء اللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو چکا ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاء اللہ تعالیٰ اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے کہ نوجوانی کا زمانہ اور نبوت سے پہلے کی زندگی، انشاء اللہ تعالیٰ آگے ڈسکس کریں گے۔ اور ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کا لنک پارٹ 1 کا ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور پارٹ 2 بھی انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ پارٹ 3 بھی بہت جلد آنے والا ہے۔ اپنا خیال